بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث الثقلین کا انکار کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ بڑے سے بڑا ناصبی اور منکر اہل البیت علیہم السلام وہ بھی حدیث الثقلین کی، اس کے تواتر کی یا اس کی صحت اور شہرت کا وہ انکار نہیں کرتے۔ یہ بات ضرور ہے کہ حدیث الثقلین کا انکار اس معنوں میں کیا جاتا ہے کہ یہاں پر اتباع کا صرف اور صرف قرآن کا حکم دیا گیا ہے اور اہل البیت سے صرف محبت رکھنے کا اور ان کے حقوق اور فضائل وغیرہ بیان کرنے کا حکم ہے، باقی اتباع جو ہے وہ صرف اور صرف قرآن کی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو خلیفہ ہے وہ قرآن ہے، اور اسی میں سنت بھی آ جاتی ہے کیونکہ قرآن مجید میں یہ ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ لیکن اہل البیت علیہم السلام جو ہے ان کی اتباع اس سے ثابت نہیں ہوتی ہے حدیث الثقلین۔ ہم اگر ان لوگوں کی یہ بات مان بھی لیں، اور میں یہاں پر حدیث الثقلین اس لیے پیش نہیں کر رہا ہوں کہ میں نے 12 مرتبہ حدیث الثقلین کو حوالہ جات کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ یہ ویڈیو اس کا مقصد دراصل یہ ہے کہ پیغام پہنچانا ہے، تو آپ سنتے جائیے۔ حدیث الثقلین اس میں اگر ہم ان لوگوں کی بات یہ مان بھی لیں کہ جو یہ کہتے ہیں یہاں پر اہل البیت علیہم السلام کی اتباع کا حکم نہیں دیا گیا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ لوگ ایسی بات کیوں کرتے ہیں کہ اہل البیت قابل اتباع نہیں ہے، صرف اور صرف قرآن قابل اتباع ہے، یعنی حدیث میں اتباع کا حکم صرف قرآن کا دیا گیا ہے۔ تو یہ ایسی بات کیوں کرتے ہیں؟ کیا فرق پڑے گا اگر ہم اہل البیت علیہم السلام کو بھی اتباع کا اس حدیث کے اندر مان لیں کہ ان کی اتباع کا بھی حکم دیا گیا؟ یہ سوال ہے۔ جب ہم یہ سوال ان سے کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اس لیے کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قرآن کے علاوہ کسی اور کو خلیفہ مانیں گے تو اس سے ختم نبوت کے عقیدے میں فرق پڑے گا، کسی بشر کو منسوس مان لیا جائے، خلیفہ مان لیا جائے۔ میں یہاں پر یہ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ ان مولیوں سے زیادہ دین کو بتانے والے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فریضہ ہے کہ آپ نے جو دین کو پہنچایا، حدیث الثقلین کو جو بیان کیا، جو معنی آپ نے مراد لیا وہ قطعی ہے۔ ان مولیوں کے بیان کردہ معنی وہ قطعی نہیں ہے۔ یہ جو شخص بھی یہ معنی بیان کرتا ہے کہ اس میں یہ مراد ہے اور اس میں یہ مراد نہیں ہے، جب حضور نے یہ فرما دی انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو 2 چیزیں ہی چھوڑی ہیں، لیکن یہ بہرحال پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں ایک چیز چھوڑی اور وہ قرآن ہے۔ اب یہ کس طرح سے یہ بات کہتے ہیں؟ اس کا صرف اور صرف ایک وسوسہ ان کے دماغ میں ہے کہ اگر ہم رسول اللہ کے بعد کسی اور کو بھی خلیفہ مان لیں تو ختم نبوت کے عقیدے میں فرق پڑے گا۔ آج اس ویڈیو کے اندر میں اسی پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور 2 پیغامات ہیں میرے جناب انجینئر محمد علی مرزا صاحب حفظہ اللہ کے لیے، اپنے برادر محترم کو میں بڑے احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ ان کی بارگاہ میں اس چیز کی جسارت کرنے جا رہا ہوں کہ ان کو دعوت حق دے رہا ہوں۔ کس بات کی دعوت؟ دو اس ویڈیو کے اندر 2 پوائنٹ ہیں۔ پہلی بات کہ حدیث الثقلین کی طرف آ جائے۔ حدیث الثقلین میں جو معنی ہے اس میں اپنے الفاظ ڈالنے کی کوشش نہ کریں، نہ میں نہ آپ، کسی کو بھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمات طیبہ کے اندر اپنے الفاظ شامل کریں، کسی کا حق نہیں بنتا، نہ کمی کرنے کا نہ اس میں زیادتی کرنے کا۔ تو اب یہ ان کے جو اندیشے ہیں وہ کیا ہے؟ حدیث الثقلین کے حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر صرف قرآن مجید ہی خلیفہ ہے، اہل البیت علیہم السلام نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ہم نے کسی اور کو خلیفہ مان لیا تو ختم نبوت پہ فرق پڑے گا وغیرہ وغیرہ۔ اس کا جواب میں پہلے دے چکا ہوں کہ اہل السنت جس طرح کے شیعہ اماموں کو مانتے ہیں، اہل السنت کا عقیدہ بالکل خلفائے راشدین کے حوالے سے اسی طرح سے، خلفاء جو امام ہوتا ہے، بخاری مسلم میں احادیث بھری ہوئی ہیں خلافت کا، استخلاف کا، آپ پڑھ کے دیکھ لیں کہ اس میں جو امام ہے، خلیفہ کو امام کہا جاتا ہے، امام جنہ، امام ڈھال ہے، امام سے بغاوت نہیں کی جا سکتی، جس کی گردن میں امام کی بیعت کا قلادہ نہ ہو وہ مات میتۃ جاہلیہ، وہ جاہلیت کی موت مرا۔ امام سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ وہ قرآن و حدیث کا حکم دے رہا ہو، اس کی بات سے آپ پھر نہیں سکتے، اس کی مخالفت نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ تو ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خلیفۃ الرسول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائب ہیں۔ ایک روایت کے اندر کسی نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ خلیفۃ اللہ، تو آپ نے کہا کہ نہیں میں خلیفۃ الرسول ہوں۔ تو خلیفۃ الرسول وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اہل السنت کا اتفاق ہے اس بات کے اوپر، بلکہ بعض اہل السنت تو حضرت ابوبکر کی خلافت کو منسوس مانتے ہیں۔ کس طور پہ منسوس؟ اس کے لیے بہت سی روایات ہیں، اس سے استدلال کیا جاتا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت منسوس ہے، یعنی اس پر نص موجود ہے۔ بہرحال یہ جو ہمارے ہاں خلیفہ کا جو کانسیپٹ ہے یہ بعین ہی وہی ہے کہ جو امام کا کانسیپٹ ہوتا ہے۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اہل سنت میں امامت کا کوئی تصور نہیں، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ یہ جو آج کل ہمارے یہاں پاکستان میں جو اسکالر کہہ رہے ہیں اس طرح کی بات کہ اہل سنت میں امامت کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، من گڑت ہے۔ اہل سنت میں امامت کا بالکل تصور موجود ہے، بالکل واقعی تصور، اور جس طرح کہ شیعہ میں تصور موجود ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اہل سنت کا جو امامت کا تصور ہے ایک فرق ہے، اور وہ یہ کہ اہل سنت کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کے منتخب کرنے سے خلیفہ ہوگا، امام بنے گا۔ شیعہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی جانب سے بنتا ہے۔ یہ فرق ہے، اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہے، کسی طرح کا کوئی فرق نہیں ہے۔ اہل سنت بھی امامت کے قائل ہے، شیعہ بھی امامت کے قائل ہے۔ اہل سنت میں ہر خلیفہ امام ہوتا ہے، ہر خلیفہ امام ہے، حتیٰ کہ اس کے اندر عبد الملک بن مروان یا یزید جیسا شخص بھی اس کے اندر آ جائے تو وہ بھی ان کے لیے خلیفہ ہے اور امام ہے۔
جبکہ شیعہ کے یہاں صرف 12 امام ہیں جو کہ منصوص ہیں۔ اب یہ دھوکہ ہے کہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی اہل سنت میں امامت نہیں ہے اور خلافت نہیں ہے۔ اگر امام علی کو خلیفہ ماننے سے یا اہل البیت علیہ السلام کو خلیفہ ماننے سے عقیدہ ختم نبوت میں آپ کے فرق پڑ جاتا ہے کہ جو ہر زمانے کے آپ خلیفوں کو امام مان رہے ہیں، اس سے آپ کی عقیدہ ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا۔ اور اٹھا کے دیکھ لیجئے کتاب الخلافہ کے اندر جو نام گنوائے ہیں کن کن لوگوں کے ہیں، اہل سنت والجماعت وہ بالکل خلافت کے اندر جو خلیفہ ہے ان کو اسی طرح سے مانتی ہے۔ میں آپ کو ایک اور مثال دے دوں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں جب ان سے لوگوں نے زکوٰۃ دینے کا انکار کر دیا کہ حضرت ابوبکر کو ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، مختلف قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، تو حضرت عمر نے حضرت ابوبکر سے کہا، حضرت ابوبکر نے کہا کہ اگر یہ لوگ ایک رسی بھی حضور کو دیتے تھے آپ کے زمانے میں اور مجھے انکار کرتے تو میں ان کے خلاف قتال کروں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر ان سے کیا کہا کہ آپ ان لوگوں سے قتال کریں گے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دیتے ہیں توحید کی اور رسالت پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اس موقع پر کیا جواب؟ تو آپ یہ دیکھیں کہ حضرت ابوبکر نے ان سے جو قتال کیا ہے کس بنیاد کے اوپر کیا؟ قتال ہوا ہے، لوگوں کو قتل کیا گیا کہ جو خلافت کے منکر تھے، اور اس کو اہل سنت نے اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیا ہے کہ حضرت ابوبکر کی خلافت کا کیا مرتبہ اور کیا مقام۔ تو لہٰذا میں اپنی گفتگو کو مختصر کرتے ہوئے آپ کی طرف جو پیغام دے رہا ہوں، پہلا پیغام میرا یہ ہے کہ حدیث الثقلین کی طرف آ کر جو اس کا معنی ہے اس معنی کی طرف آپ کو آنا ہے، اور وہ معنی کیا ہے؟ اس حق کو آپ کو قبول کرنا ہوگا، اللہ کے سامنے اللہ کے لیے گواہی دینی ہے، میں نے بھی اللہ کے لیے گواہی دینی ہے اور آپ نے بھی اللہ کے لیے گواہی دینی ہے۔ لوگوں کو راضی نہیں کرنا، نہ میں نے راضی کرنا ہے نہ آپ راضی کریں کہ اہل سنت کی اکثریت ہم سے ناراض ہو جائے گی یا اہل تشیع کی اکثریت ناراض ہو جائے گی۔ کسی کو راضی کرنا یا خوش کرنا مقصود نہیں ہے۔ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اس کا رسول اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ ان کو راضی کیا جائے۔ مجھے بھی یہی چاہیے اور آپ کو بھی یہی چاہیے۔ تو حدیث الثقلین، اس میں آپ کا جو دوسرا شبہ ہے جو میں نے سنا ہے وہ یہ ہے، آپ کہتے ہیں کہ غدیر خم کے مقام پہ کہا اور حجۃ الوداع کے مقام پہ نہیں کہا، اور مولانا اسحاق بھی یہی کہتے تھے کہ اگر اس سے اہل البیت کی اتباع مقصود ہوتی تو حجۃ الوداع کے اوپر ہی کہتے، حجۃ الوداع میں تو صرف قرآن اور سنت ہے، غدیر خم میں کیوں نہیں کہا؟ یہ ایک شبہ ہے۔ اس کا جواب میں آپ کو بہت آسان سا جواب ہے، یہ جواب میں آپ کو دیتا چلوں کہ واقعی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پہ کہا، حجۃ الوداع میں نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غدیر خم کے موقع پر جو آپ وجہ بیان کرتے ہیں کہ وہاں پہ صرف شامی یا مدینہ کے لوگ موجود تھے، باقی لوگ تو چلے گئے تھے، عام لوگ چلے گئے تھے، تو عام لوگوں کے سامنے تو بیان نہیں کیا، ہونا تو چاہیے تھا کہ عام لوگوں کے سامنے بیان کرتے۔ اس کا جواب میں آپ کو یہ دیتا چلوں کہ عام لوگوں کا کام، وہ خلافت کے اندر عام لوگوں کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ آپ دیکھ لیں کہ اسلام کے آگے کے زمانے کے اندر جو بھی منتخب ہوئے، جو اسلام کی جو بیوروکریسی، جو اسٹیبلشمنٹ، یعنی جو وہ لوگ تھے جو خلفاء کو منتخب کرتے تھے، جو شورا تھی، یا وہ لوگ جن کا عمل دخل ہوتا تھا اس خلافت کے معاملے کے اندر، وہ مدینہ کے لوگ تھے یا شام کے لوگ بعد میں ہوئے۔ اگرچہ شام کے لوگوں کا اس میں کوئی حق نہیں تھا، جسے کہ حضرت عمر فرماتے فتح الباری کے اندر موجود ہے کہ کسی یہ جو امر ہے اس کے اندر صرف اور صرف اہل بدر کا اور اہل احد کا اور جو اس کے بعد کے لوگ ہیں ان کا حق ہے۔ جو کوئی طلیق ہو یا فتح مکہ کے اوپر مسلمان ہوا ہو، اس کا اس معاملے کے اندر خلافت کے معاملے میں کوئی حق نہیں بنتا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف اور ان کا نظریہ تھا، فتح الباری میں موجود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پر اس لیے اعلان کیا کہ علی کی ولایت کا اور اہل البیت علیہ السلام کی اس ثقلین ہونے کا، قرآن مجید اور اہل البیت علیہ السلام کا اعلان اس لیے کیا کہ اہل مدینہ یہ بات اچھی طرح سے جان لیں کہ خلافت کس کا حق ہے، یہ ان لوگوں کو معلوم ہو جائے، اور یہ جو شامی جو یہاں پر موجود ہیں بعد کے زمانے میں اگر ان کے دماغ میں کچھ آتا ہے تو یہ بات اچھی طرح سے جان لیں کہ یہ حق کن کا ہے، یہ اچھی طرح سے ان کو معلوم ہو جائے۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے، یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر یہ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی کو وصی بنا دیا تھا تو پھر صحابہ کیوں خاموش رہے اور خود امام علی علیہ السلام نے اس کا مطالبہ کیوں نہیں کیا؟ اس کا جواب میں آپ کو دیتا چلوں کہ بخاری کے اندر موجود ہے، صحابہ بھی امام علی کو وصی رسول سمجھتے تھے۔ ایسے صحابہ افراد موجود تھے کہ جو امام علی علیہ السلام کو وصی رسول مانتے تھے، سمجھتے تھے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس بات کا ذکر کیا کہ بخاری کے اندر موجود ہے، تو ام المومنین نے کہا کہ کب اللہ کے رسول نے علی کو وصی بنایا؟ آخری وقت میں تو میں موجود تھی، تو میں نے تو نہیں دیکھا کہ کب وصی بنایا ہو۔ مستدرک کے اندر موجود ہے کہ ام المومنین ام سلمہ فرماتی ہیں کہ سب سے آخری شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے آپ کی وصال کے موقع پر، وہ امام علی علیہ السلام۔ یہ دو روایات موجود ہیں الگ الگ۔ ام المؤمنین نے جو یہ کہا ہے کہ کب وصی بنایا ہے، ام المؤمنین کا صحابہ کے ساتھ اختلاف موجود ہے بہت سارے معاملات کے اندر۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ اختلاف رکھتی تھی، مثال کے طور پر کہ ام المؤمنین کہتی تھی کہ جس شخص نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول نے اللہ کو دیکھا اپنی آنکھوں کے ساتھ، اس شخص نے جھوٹ بولا، حالانکہ پوری اہل سنت اس بات کی طرف کھڑی ہے کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے کے اندر ان کا الگ موقف ہے، ان کا تفرد ہے، اور درست موقف صحابہ کی اجتماع کا ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اللہ کو دیکھا ہے۔ اسی طرح ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیگر اختلافات موجود ہیں
کہ کبھی وہ حضرت عبداللہ بن مسعود پر، کبھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وہ ان سے اختلاف کرتی تھی، ابن عمر سے اختلاف کرتی تھی. یہ ان کا اختلاف ہے اور ان کا تفرد موجود ہے. لیکن صحابہ کی جو اکثریت ہے، یعنی جو ایسی جماعت موجود تھی کہ جو امام علی علیہ السلام کو وسیع رسول مانتے تھے. بنی ہاشم کی اکثریت، حضرت عباس، ابن عباس، فضل ابن عباس رضی اللہ عنہم، اور بنی ہاشم، حتیٰ کہ بنو امیہ میں سے خالد بن سعید بن العاص الاموی جنہوں نے 5ویں نمبر پر ایمان لایا، السابقون الاولون میں سے بنو امیہ میں جلیل القدر صحابی ہیں، وہ امام علی علیہ السلام کے کو وسیع مانتے ہیں. اسی طرح دیگر صحابہ کرام ہیں، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، ابو ذر غفاری اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس پہ کوئی مانتا ہی نہیں تھا، اس طرح کر کے پیش کرتے ہیں کہ گویا یہ نظریہ بعد میں کسی زمانے میں ایجاد کیا گیا اور صحابہ کے زمانے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہ ہو، حضور نے اس پہ کوئی وصیت نہ فرمائی ہو. یہ ہمارے ہاں اس کو دھوکہ دیا جاتا ہے. میں عرض یہ کرتا چلوں کہ یہ اللہ کے لیے گواہی نہیں ہے، یہ مخلوق سے ڈرتے ہیں، یہ انسانوں کا خوف ہے ان کے دل میں. تو انسانوں کا خوف دل سے نکالنا چاہیے، حق کی طرف آئیے اور اس بات کو قبول کیجئے. اچھا، ایک اور سوال، یہ سوال ہے، اس پھر اس موضوع کو میں کلوز کرتا ہوں. سوال یہ ہے یہاں پر کہ اگر امام علی علیہ السلام اس بات کو جانتے تھے کہ میں وسیع رسول ہوں تو پھر آپ نے کیوں اقرار نہیں؟ میں آپ کو بتاؤں کہ بالکل امام علی علیہ السلام یہ ان کا موقف تھا کہ ہم خلافت کے زیادہ حقدار ہیں. بخاری کے اندر موجود ہے، باب غزوہ خیبر کے اندر حدیث ہے، امام علی نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہم اس کا زیادہ حق سمجھتے تھے اور آپ نے ہم سے یہ استبداد کیا ہے. یہ بخاری کے الفاظ ہیں، میرے نہیں ہیں، صحیح بخاری میں موجود ہے. تو امام علی علیہ السلام بالکل اس بات کو مانتے تھے. پھر آپ نے مزاحمت کیوں نہیں کی؟ انجینئر مرزا صاحب نے یہ کہا کہ میں اس کو دیکھتا ہوں کہ اگر علی سمجھتے تو وہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جاتی، لیکن وہ اپنا حق لیتے، زبردستی لیتے. کیونکہ جمل اور صفین میں تو انہوں نے اپنا حق نہیں چھوڑا ان لوگوں کے ساتھ، لیکن یہاں پر انہوں نے خاموش ہو گئے. تو بالکل انجینئر صاحب، امام علی یہاں پر صبر کیا، وہاں صبر نہ کیا. اس کی وجہ ہے کہ طلقاء کا اس میں کوئی حق نہیں ہے. خلافت کے معاملے میں طلقاء کا کوئی حق نہیں بنتا تھا، کسی بھی طرح سے ان کا اس میں حق موجود ہی نہیں ہے. اور پھر جمل والے جو ہے، یہ آپ کو بھی معلوم ہونا چاہیے، مستدرک کی احادیث ہے، دیگر احادیث ہیں کہ امام علی علیہ السلام اس بات کو جانتے ہیں کہ اول تو ان کے ساتھ قتال کرنے میں نص موجود ہے، قاسطین، مارکین اور ناکسین کے ساتھ. اور پھر یہ جو جمل کرنے والے جو 3 اہم افراد ہیں، یعنی حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تینوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا نصیحت کی اور پھر تینوں نے کیا اپنی ندامت اور توبہ نہیں ان سے ثابت ہے. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث الحواب موجود ہے کہ حواب مقام کے کتے بھونکیں گے آپ کے اوپر. وہ کون سی خاتون ہے؟ ایتکنہ، کہ وہ کون ہے تم میں سے. تو ام المؤمنین عائشہ کے بارے میں یہ روایت، اور ام المؤمنین عائشہ نے پھر بعد میں اس پہ ندامت بھی کی، توبہ بھی کی کہ میں کیوں اس طرح میں نے یہ کام مجھ سے ہو گیا. پھر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بھی توبہ موجود ہے، بلکہ وہ تو جنگ چھوڑ کے چلے گئے. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی توبہ موجود ہے، وہ چلے گئے. یہ سب نے توبہ کی ہے کہ ہم نے امام برحق کے خلاف کیوں ہم ان کے خلاف آئے. تو اب امام علی علیہ السلام اس زمانے میں کیوں خاموش ہو گئے؟ اس زمانے میں اسی طرح خاموش ہو گئے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جائز کام کو دیکھتے ہوئے کہ یہ کام جائز ہے لیکن آپ نے اس کو کرنا چھوڑ دیا. بخاری کے اندر حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ کہا کہ اگر مجھے تیری قوم کے نئے ایمان لانے کا اندیشہ نہ ہوتا، ان کے کفر کے زمانے کے زیادہ قریب ہیں، تو میں اس کعبہ کو گھرا کر ڈھا کر اور بنائے ابراہیم کے اوپر اس کو تعمیر کر دیتا. کیونکہ درمیان میں آپ کو معلوم ہے کہ کعبہ جو ہے وہ منہدم ہو گیا تھا، پھر قریش نے اسے دوبارہ سے گرا کر ایک نئی بنیاد کے اوپر رکھا جس کے اندر وہ حتیم کی وہ جگہ باقی ہے، یہ آپ سب کو معلوم ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کیا فرما رہے ہیں؟ یہ فرما رہے ہیں کہ میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں اس کعبۃ اللہ کو بنائے ابراہیم کے اوپر دوبارہ سے تعمیر کر دوں، لیکن میں اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو آپ کی قوم جو ہے، جو قریش ہے، نئی ابھی اسلام لائی ہے، وہ یہ کہے گی کہ دیکھو ہم کہتے نہیں تھے کہ ان کا مقصد ہی ابراہیم کے دین کی مخالفت کرنا ہے. سب سے پہلے آ کر انہوں نے کیا کیا؟ کعبۃ اللہ کو ہی گرا دیا. تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جائز کام چھوڑ دیا کہ کہیں لوگ فتنے میں نہ پڑ جائیں. بالکل یہی چیز ہے. امام علی علیہ السلام نے قتال نہیں کیا، تلوار نہیں اٹھائی، صبر کیا اور پھر ان کے ساتھ خلافت کے امور کے اندر ان کا ساتھ دیا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ ساتھ نظر آتے ہیں، حضرت عمر کے زمانے میں نظر آتے ہیں. قتال اس لیے نہیں کیا کہ ایک بہت بڑا فتنہ پیدا ہو جانے کا اندیشہ تھا. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قتال نہیں کیا، آپ نے کعبہ کو تعمیر نہیں کیا اور بنائے ابراہیم پر تعمیر نہیں کیا بلکہ اسے بنائے قریش پہ چھوڑ دیا. حضرت عائشہ سے کہا بھی اسی طرح امام علی علیہ السلام نے بھی قتال نہیں کیا اور صبر کیا. دوسری وجہ بھی یہ بھی ہے کہ فتح الباری کے اندر، بلکہ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، زہری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب حضرت
سیدۃ النساء العالمین حیات تھی اور امام علی علیہ السلام نے جناب ابوبکر کی بیعت نہیں کی، تو 6 ماہ تک سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا علیہ السلام وہ حیات تھی۔ جب ان کا وصال ہو گیا تو لوگوں نے علی کا احترام کرنا چھوڑ دیا۔ یہ فتح الباری کے اندر اس کی وجہ بھی ذکر کی ہے کہ لوگ علی کا احترام نہیں کرتے تھے۔ علی مدینہ کے اندر لوگ ان کو مسلمانوں کی اکثریت میں شامل نہیں سمجھتے تھے، جب بیعت کر لی تو کہتے تھے کہ یہ مسلمانوں کا حصہ بن گئے۔ یہ ہے، اس درجے پر امام علی علیہ السلام کو سامنا کرنا پڑا تھا، حالات اس طور پہ موجود تھے۔ تو اور جب کہ آگے دیکھ لیں کہ جمل اور صفین کے اندر یہ حالات موجود نہیں تھے، تو یہ وہ وجوہات ہیں۔ اس لیے ہمیں بالکل کھلے ذہن کے ساتھ حدیث الثقلین کے اندر اس چیز کو قبول کر لینا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 چیزوں کی وصیت کی ہے، قرآن مجید کی اور اہل البیت علیہ السلام۔ یہاں ایک بات میں آپ کو ضرور بتاتا چلوں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس طرح ہی اہل البیت کو مانیں جس طرح شیعہ مانتے ہیں، بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس سے شیعوں کو فائدہ ہوگا تو کیا ضروری ہے کہ ہم شیعوں کی طرح اہل البیت علیہ السلام کو مانیں کہ جی زمین اور آسمان کے پیدا کرنے والے وہ ہیں، یا دیگر جو ان کے جو عقائد ہیں؟ میں خود ان چیزوں کو نہیں مانتا، لیکن بات یہ ہے کہ جہاں تک حدیث ہماری کتابوں میں موجود ہے ان چیزوں کو تو ماننا ہے نا، ان چیزوں سے تو ہمیں مفر نہیں ہے، ان چیزوں سے ہم نے بھاگ نہیں سکتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ جو شرک کے حوالے سے آپ کو دعوت حق ہے کہ شرک کے حوالے سے جو آپ کا موقف ہے کہ آپ مسلمانوں کی اجتماعیت کو، صوفیہ کو، جنہیں عرب کے اندر قبوریہ کہتے ہیں، اور کہنے والے کون ہیں؟ محمد بن عبد الوہاب نجدی یا ابن تیمیہ کے پیروکار۔ ابن تیمیہ سے پہلے اس چیز کا تصور ہی نہیں تھا، کوئی نہیں تصور تھا۔ یہ جو توحید جس قسم کی آپ یا جو ہمارے ہاں بیان کی جاتی ہے، یہ وہ ابن تیمیہ توحید ہے، اللہ رب العزت کی وہ توحید کہ جس کے اندر اللہ ایک ہے اور اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے، اس کا شریک کوئی نہیں ہے، یہ قرآن کی توحید ہے۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ پیغمبر تو وہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، پیغمبروں کی اللہ کے سامنے کوئی معاذ اللہ کوئی حیثیت اور کوئی مقام نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے پیغمبروں کی مقام موجود ہے، فضیلت موجود ہے۔ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ اور اسی طرح سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ان کے بھائیوں کا سجدہ کر لینا، وخروا لہ سجدا، سجدہ کر لینا غیر اللہ کو، یہ شرک نہیں ہے۔ حتیٰ کہ آج بھی اگر کوئی غیر اللہ کو سجدہ کر لیتا ہے وہ شرک نہیں ہو، اس لیے کہ شرک پچھلے زمانے میں بھی شرک ہے، آج کے دور میں بھی شرک۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جو کوئی چیز آج شرک ہو پچھلے زمانوں میں اللہ نے اس کو جائز قرار دیا ہو، نہیں۔ اس وجہ سے کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم کا نام ہے، عظیم ظلم ہے، بڑا ظلم، اور اللہ ظلم کو کسی بھی وقت میں روا نہیں رکھتا، کسی بھی وقت میں بھی اللہ نے شرک کو جائز نہیں قرار دیا ہے۔ ورنہ تو پھر یہ بات ہوتی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں سجدہ کرنا جائز تھا، اس کا مطلب ہے کہ ظلم کرنا جائز تھا، اللہ نے ظلم کو جائز قرار دے دیا، العیاذ باللہ، اور یہ بات درست نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو آپ کہتے ہیں نا، یعنی آپ تو کہتے ہیں مزارات پہ ہی نہیں جا سکتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو انسان کے سامنے سجدہ کرنے کا یعنی وہ کہہ دیا، اس کے اوپر کوئی نکیر نہیں کی، تو اس کو شرک نہ کہیں۔ باقی اس حوالے سے یا علی مدد کے حوالے سے جو آپ کا موقف ہے وہ آپ کا موقف، اس پہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جی آپ یہ موقف نہ رکھیں، لیکن شرک نہ کہیں۔ آپ حرام کہہ سکتے ہیں، ناجائز کہہ سکتے ہیں کہ جی اس شریعت میں جائز نہیں ہے غیر اللہ کو سجدہ کرنا، لیکن بالکل دھڑلے سے یہ بات کہنا کہ اگر یہ چیز شرک نہیں ہے تو پھر اور کیا چیز شرک ہے، یہ غلو ہے جناب۔ اور اس طرح کا غلو شریعت کے اندر کسی کے لیے روا نہیں، کسی کے لیے بھی یہ غلو روا نہیں ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں انبیاء کرام کی تنقیص کرنا، انبیاء کرام کی تنقیص یہود نے کی، اللہ نے ان کو سور اور بندر بنا دیا۔ نصارہ نے انبیاء کرام کی شان میں غلو کیا، اللہ نے ان سے بندر اور سور نہیں بنایا، اللہ نے ان کی عقائد کے اوپر رد کیا ہے، ان کے بطلان کو واضح کیا قرآن میں، لیکن ان کو کوئی سزا نہیں دی ہے دنیا کے اندر۔ آپ فرق دیکھ لیں، ایک محبت کے جذبے کے تحت لوگ کچھ اعمال کرتے ہیں، اور ایک وہ ہوتا ہے کہ جو انبیاء کرام کی تنقیص کرتے ہیں۔ یہود نے انبیاء کرام کو قتل کیا نہ حق، اللہ نے ان کے ساتھ جو معاملہ کیا سب کے سامنے ہے، یعنی قرآن مجید کے اندر بیان ہے۔ لیکن کسی مسیحی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہیں بنا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نصارہ کی تعریف کی ہے کہ یہ وہ لوگ، ان میں قسیسین بھی ہیں، ربانیین بھی ہیں، میرے قریب بھی ہیں، پیر بھی ہیں، ان لوگوں کے اندر رہبان ہیں ان کے اندر۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ ان میں حق نہیں کہتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک بڑی جماعت ایسی ہے کہ جو راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے سجدہ کرتی ہے، اللہ نے ان کی تعریف کی ہے، اللہ نے ان لوگوں کی۔ خیر بہرحال بات یہ ہے کہ 2 چیزیں ہیں، میرا آپ کے لیے پیغام ہے، دعوت حق، الثقلین کو قبول کر لیں، اور ثقلین میں 2 چیزیں بیان ہیں، کتاب اللہ و عطرت، ان دونوں کو آپ کو دعوت حق ہے، یہ دونوں قبول کرنے کی۔ اور دوسری جو بات ہے وہ کیا ہے کہ شرک کے حوالے سے جو آپ نے امت مسلمہ کی اکثریت اور اجتماعیت کو، دیوبندی، بریلوی اور شیعہ، ان کو آپ نے مشرک ڈکلیئر کیا ہے اور ان کی تکفیر کی ہے، یہ خوارج والی اور وہابیوں والی توحید ہے، یہ وہ اس کو یہ بیان کرتے ہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت، یا جسے آپ کہتے ہیں کہ جناب میں نے اپنے سامنے سنی کتابیں رکھی ہوئی ہیں، یہ وہ توحید نہیں ہے،
انہی کتابوں کے اندر یہ موجود ہے کہ ابن عمر دیکھتے تھے کہ خوارج مشرکین کے بارے میں جو آیات اتری ہیں انہیں مسلمانوں کے اوپر فٹ کرتے تھے، بخاری کے اندر موجود ہے۔ تو آپ بھی جو مشرکوں کے بارے میں آیات اتری انہیں مسلمانوں کے اوپر فٹ کرتے ہو، یہ کام نہ کرو، اس سے مسلمانوں کی اجتماعیت کو اور اس سے نقصان پہنچتا ہے۔ باقی جو آپ کی ضروری نہیں کہ ہم آپ کی ہر بات سے متفق ہوں، لہٰذا آپ ہمارے سوالوں کا جواب دیں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اللہ اس کو برباد کر دے اور فلاں یہ ہو جائے، یہ کوئی اہل علم کا طریقہ نہیں ہے۔ اور پھر جو آپ جس جگہ کے اوپر آ گئے ہیں، آپ کو اس چیز کے اندر بات کرتے ہوئے ایک سلیقہ ہونا چاہیے کہ ہزاروں لاکھوں لوگ آپ کو سنتے ہیں، اور ہمیں اچھا نہیں لگے گا کہ ہم پھر آپ کو اس طرح جواب دیں، یا مجھ سے محبت کرنے والا یا کوئی شخص جو ہے نا وہ آپ کی شان میں بدتمیزی کر دے۔ تو اخلاق سے کام لیتے ہوئے ایک تھوڑا سا ٹالرنس پیدا کریں، تھوڑا مراقبہ کیا کریں۔ میرا آپ کو گزارش ہے کہ تصوف سے دور ہوں گے تو یہ حالت ہو جائے گی، اور میں نام نہیں لینا چاہوں گا کہ کن کی حالت تصوف سے دور رہنے کی وجہ سے کیا ہوئی تھی۔ تو مراقبہ کیا کریں، اس سے آپ کے جسم کو نا تھوڑا سا بیلنس ملے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اس کی آیات میں غور و فکر کرنے اور اللہ کے لیے گواہی دینے والا بنائے، اور اہل البیت علیہ السلام کے حق کو پہچاننے والا بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔